السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں اصل میں مافیا کون ہے۔ ایک تو وہ مافیا کی ڈیفینیشن تھی نا جو کہ نواز شریف کے بارے میں ثاقب نثار کی کورٹ نے کی تھی، لیکن اصل میں کون ہے مافیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مافیا جو ہے نا وہ میڈیا ہے۔ اب ہم ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تو واقعہ جو ہے نا آج کا تازہ واقعہ وہ یہ ہوا ہے کہ نادیہ صبوحی ایک پشاور میں جیو کی ایک اینکر ہیں، ان پہ الزام لگایا جو ایک نئی چنچل قسم کی مشال یوسف زئی ایڈوائزر ٹو سی ایم آئی ہیں، جو کہ بہت ہی پتھیٹک ویسے حالت ہے، وکیل ہیں میرے خیال میں۔ تو وہ انہوں نے الزام لگایا کہ جناب صاحب انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، تو اب جی یلو جرنلزم نہیں ہو سکتی۔ وہ سنیپ شاٹ کچھ جو ہے واٹس ایپ کے شیئر کیے جس میں بالکل نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے وہ جو ہے نا کچھ ایسی بات کہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا واقعہ۔ اچھا، اب اس واقعہ کا رد عمل ذرا دیکھیں۔ جیو پیچھے پڑ گیا، جیو ہر ایک کو بلا رہا ہے کہ جی ان کو معافی مانگنی چاہیے، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کیا، جی عورت کے خلاف آپ یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ اچھا، بالکل صحیح بات ہے، اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مشال یوسف زئی کو۔ امیچور ہے، نئی چیز لگتا ہے، جیسے وہ کوئی پینڈوؤں کو نئی چیز ملتی ہے تو وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ ایک ہوتا ہے نا ایک رجے ہوئے بندے کو چیز ملتی ہے تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن اور جو اس کو چیزیں ملی ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے جس کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کی ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں، میڈیا اس سے معافی منگوا رہا ہے، کتنی بار میڈیا نے اتنا ہی ٹائم دیا جب انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے لوگوں پہ تہمتیں لگائیں، انہوں نے غلط خبریں پھیلائیں، تو کتنا میڈیا نے اپنے آپ کو ٹائم دیا کہ ہم معافی مانگتے ہیں؟ یہ ذرا بتانا کوئی پسند کرے گا؟ نہیں بتانا پسند کرے گا۔ اس وجہ سے نہیں بتانا پسند کرے گا کیونکہ مافیا ہے یہ۔ مافیا پراپرٹی کے ٹائکونز سمجھ گئے نا، پراپرٹی ٹائکون جن کا نام نہیں لے سکتے، ملک ریاض صاحب، ان کے ساتھ مل کے جو گیم کھیلنا چاہے کھیل سکتا ہے۔ یہی میڈیا جب چاہے وزیر اعظم کو بدل سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کی 24/7 جو ہے وہ پروموشن کر سکتے ہیں، اور یہی میڈیا کے خلاف اگر کوئی بول دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کامران شاہد کو میں نے اکثر دیکھا، مبشر لقمان تو ہے ہی وہ ایک بدتمیز قسم کا انسان، بڑے سے بڑا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ان کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ان کو کہے گا تو آزادی صحافت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ہر طرح کی بدماشی۔ آئی وانٹ ٹو شیئر سم انسیڈنٹ ان دس ویڈیو۔ ایک میں مظہر عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے واڈا صاحب کے ساتھ، آئی تھنک جیو کا تھا، میں اس کے جو ہے نا آئی ول ٹرائی کہ کلپنگ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دیکھیے، فیصل کو یہ سمجھنا چاہیے پی ٹی آئی اچھی پولیٹکس کر رہی ہے، غلط پولیٹکس کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کا میٹر ہے نا، یہ فیصل واڈا کا میٹر تو نہیں ہے۔ آپ جیسے انالیسس دے رہے ہیں، اوپینین دے رہے ہیں، میں بھی اوپینین دے رہا ہوں۔ اٹ از ناٹ مائی بلڈی لک آؤٹ کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ فیصل کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیا وہ کر رہی ہے، ہم نے بکتی ہے، آپ نے تھوڑی بکتی ہے، نہ آپ نے روپیہ خرچ کیا ہے، نہ آپ نے فائنینشلی۔ یہ کیا ہو گیا یار؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ واڈا صاحب نے جو ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف، آف کورس اب وہ کیونکہ اینٹی پی ٹی آئی ہو چکے ہوئے ہیں، ایک بیان دیا۔ تو مظہر عباس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے جو کرے ہو بھائی جان، تو پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ منہ اٹھا کے جو لوگوں پہ جو بہتان لگاتے ہیں، پارٹیوں پہ بہتان لگاتے ہیں، اس کی کچھ نہیں ہے۔ واڈا نے اگر انالیسس کر دیا، وہ بینگ اینالسٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ ہاں، کوئی اور نہیں مافیا بن سکتا، ہم مافیا بنیں گے، اس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے۔ حامد میر کو دیکھ لو، وہ شاہ زیب کے پروگرام میں آ کے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب صاحب عمران خان کے سارے پاؤں میں پڑ رہے ہیں پر خان نہیں مان رہا۔ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہی آپ کو مختلف ویڈیوز میں بات کی ہے نا، یہ صرف پیسہ کماتے ہیں۔ یہ جب آرمی کے خلاف بھی بولتے ہیں تو تب انہوں نے پیسہ اپنا ریٹ بنانا ہوتا ہے، پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔
جب حق میں بھی بول رہے ہوتے ہیں تو پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہوتا ہے, ان کی یہ حالت ہے. اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہے نا, یہ اپنا گھنٹہ بیچ جاتے ہیں اور ہمیں پاگل بنا کے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ تماشا لگا دیا, کئیوں کو لڑا دیا, وہ جانوروں کی طرح آپس میں کتوں کی طرح لڑا دیا, اور جناب صاحب انہوں نے کھیل تماشے سے پیسہ کما لیا. اور جھوٹی خبریں. مجھے بات بتائیں, یہ کس طرح پہلے کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ صحافی ہیں, اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا, ذرا جسٹ امیجن کہ یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر دوسری پارٹی کے ساتھ ہو جاتے. تو مجھے بات بتائیں, جب دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اور پہلی پارٹی کو یہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ جب پہلی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو تب وہ کس طرح اچھی پارٹی ہوتی ہے. اور جب پہلی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو جب دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو تب وہ کس طرح اچھی ہو جاتی ہے. سب گورکھ دھندے ہیں. یہی میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. اس کے لیے آنکھیں کھولیں اپنی. ان کے پیچھے جائیں گے تو رنگ رنگ کے آپ کے نئے جو ہے نا تھنکنگ آئے گی. آپ کی تھنکنگ کنفیوز ہو جائے گی. وہ ایسے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سارا سچ ہے, اور انہیں چیلنج نہیں کر سکتے سیاستدان. وجہ کیا ہے؟ سیاستدان خود کرپٹ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یار ان کے پاس بھی ہماری سٹوریز ہیں, تو یہ, اور ہم نے ٹی وی چینل پہ آنا ہے, تو یہ ہمیں جو ہے وہ ہم ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے. شیخ رشید کیا ہے؟ شیخ رشید تو ٹی وی کا سیاستدان ہے. وہ تو ہے ہی نہیں سیاستدان پیور. ٹی وی پہ آنے کے لیے وہ بے چین ہے. اب پتہ نہیں, وہ میرے خیال ہے آرمی نے پابندی لگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے نہیں آ رہا, ڈر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اسی وجہ سے ایم فار, یہ جو میں نے ٹائٹل بھی بنایا ہے, ایم فار میڈیا, ایم فار مافیا. یہ مافیا ہے سارے کا سارا. اب جا کے یہ ہے کہ نون والے کچھ بولنا شروع ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں کتنا بولتے ہیں, کتنا بھی نہیں بولتے, اور کتنا کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو لیٹ سی یہ کیا ہوتا ہے. اور مجھے تو, میں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں صحافی کو جھوٹ بولنے پہ سزا ہوئی ہو؟ ساری انگلینڈ جا کے ہوتی ہیں. وہ جس کو ایک میرے خیال میں وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہوئی بھی تھی, اس پہ پابندی لگی اور پھر مزے سے دوسرے چینل پہ آ گیا اور لوگ سنتے ہیں. اور چینل دیکھیں مالکان, سارے کا سارا یہ گورکھ دھندہ ہے. وہ مشاہد اللہ سے جو تھا نا, مشاہد اللہ سید نہیں, مشاہد اللہ خالی جو نون لیگ کے تھے, جنہوں نے وہ بڑا تاریخی وہ بات کہی تھی اسمبلی میں کہ ایک دن تم رو گے اور تمہارے آنسو صاف کرنے والے نہیں ہوں گے, پی ٹی آئی کو کہا تھا. اس نے ایک دفعہ آ کے انہوں نے نا ایک دفعہ ٹی وی چینل پہ کہا, چینل والا بڑا اچھل رہا تھا میزبان کے, جی ہم جو ہے وہ ایئرز ہیں اور پلر ہیں سارٹ آف ریاست کے. وہ کہتے ہیں ریاست کے پلر آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ تو پروفٹ میکنگ ادارہ ہے. پروفٹ میکنگ, جو ریاست کے پلرز ہوتے ہیں ان کا موٹیو پروفٹ کمانا نہیں ہوتا, اس کا موٹیو ہوتا ہے سرو کرنا, چیزوں کو چینلائز کرنا, چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا. تو آپ کہاں سے بن رہے ہیں؟ سارے کے سارے پیڈ ہوتے ہیں. مجھے آپ بات بتائیں, کون سا صحافی مفت میں کام کر رہا ہے فی سبیل اللہ؟ سارے کو ریٹ لگتا ہے. اگر ایک سے 10 لاکھ روپے مل رہا ہے, دوسرے سے 12 لاکھ روپے ملے گا, تو وہ ادھر چلا جائے گا. پیچھے کوئی صحافت وغیرہ نہیں ہے, وہ بکھری پڑی ہے صحافت. تو یہ صرف ڈرامے بازی ہے, یہ صرف مافیا ہے, اور یہ بدماشی ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا مشال یوسف زئی سے, بالکل برا کیا, پر میرا کوسچن وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ میں اتنی کریج ہوتی ہے کہ آپ جب خود جھوٹ بولتے ہیں تو پبلک سے اوپنلی اس طرح معافی مانگے, اتنے ٹائم کے ساتھ جس طرح آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں جی معافی مانگو کہ جی برا کی ہے. آپ تہمت لگاتے ہیں, دوسرے نے بھی لگا دی ہے, ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا اسی طرح پھر. تو اپنے اندر بھی کریج رکھیں, پر آپ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ مافیا ہیں. وہ جب وکیلوں کی اور صحافیوں کی لڑائی ہوئی تھی نا ایک دفعہ, پتہ نہیں یہ جب وکیلوں کی بدماشی زیادہ عروج پہ تھی, آئی تھنک کافی دیر پہلے کی بات ہے, تو جب کٹ پڑی تھی صحافیوں کی تو تب انہیں بھی تارے نظر آئے تھے بڑے. انہوں نے کہا کہ جی وکیلوں نے بدماشی, وکیلوں نے بدماشی. بالکل بدماشی کی ہے. آپ بھی تو بدماشی کرتے ہیں نا, کیمرہ لے کے بدماشی کرتے ہیں. آپ میں ایتھکس نہیں ہے. آپ دوسروں کی ویڈیوز لیک کرتے ہیں جان بوجھ کے.
ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے. تو دوسروں کو ایتھکس نہ سکھائیں. پاکستان میں جب تک میڈیا کو صحیح طرح سے لگام نہیں دیا جائے گا تب تک چیزیں آگے صحیح طرح سے نہیں چلیں گی. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ میرے خیال میں ابھی کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میڈیا کو لگام دے سکے. سیاستدان کمپرومائزڈ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزڈ ہے، عدلیہ بھی کمپرومائزڈ ہے. تو لیٹ سی کہ یہ کس طرح کنٹرول ہوتا ہے، پر ایک نہ ایک دن یہ بھی کنٹرول ہوگا انشاءاللہ. جس طرح عمران صاحب کو بھی کنٹرول میں آئے ہیں، جس طرح پہلے ان کا غبارہ چڑھایا ہوا تھا وہ بھی ہوا نکلی تھی، انشاءاللہ ایک دن بھی یہ بھی آئے گا. تو لیٹ سی. اللہ حافظ.